السلام علیکم ایٹ کلاس، کیسے ہیں بیٹا آپ سب؟ تو ہم کر رہے تھے یہ نظم لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، اس کی تشریح کر لی ہے ہم لوگوں نے اور اس کی بیک ایکسرسائز بھی کر چکے ہیں۔ تو آج ہم کریں گے اس کے سوالات و جوابات، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے سوالات، اور میں آپ کو اس کے جواب جو ہے ایک ایک دفعہ ایکسپلین کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایزی رہے۔ دیکھیں جی، فرسٹ کوسچن ہے، مرد مومن کی خودی کا راز کس کلمے میں پوشیدہ ہے؟ تو مرد مومن کی خودی کا راز کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ میں پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال دیکھیں جی، نظم کے دوسرے شعر میں حضرت ابراہیم کے کس واقعے کا حوالہ دیا گیا ہے؟ تو آپ لکھیں گے کہ نظم کے دوسرے شعر میں حضرت ابراہیم کے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس میں انہوں نے بتوں کو توڑا اور ان کا خاتمہ کیا، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ دیکھیں، فریب سود و زیاں سے کیا مراد ہے؟ جی، فریب سود و زیاں سے مراد دنیا کی زندگی صرف دھوکہ ہے، فریب ہے، ٹھیک ہے، نقصان ہے، حقیقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے جی۔ کوسچن نمبر 4 دیکھیں، شاعر نے بتان وہم و گماں کس چیز کو قرار دیا ہے؟ شاعر نے بتان وہم و گماں رشتہ دار، دنیا اور مال و دولت وغیرہ کو کہا ہے۔ نظم کے آخری شعر میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے مرد مومن کو کیا پیغام دیا ہے؟ یہ ہے نا جی آخری شعر، تو انہوں نے کیا پیغام دیا ہے؟ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ تو آپ لوگ لکھیں گے نظم کے آخری شعر میں علامہ اقبال نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگرچہ زمانہ بت پرستوں کا ہے مگر پھر بھی مرد مومن سچ کا ساتھ دیتا ہے، اور اس کو سچ کا ساتھ ہی دینا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے اور یہی حق کی آواز ہے جو ہے لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ اس طرح سے اس کا جواب لکھیں گے۔ یہ کوسچن 5 ہیں، یہ ہم لوگوں نے کر لیے ہیں، اور اب آپ کی یہ نظم پوری کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ باقی کسی کا کچھ مسنگ ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ جملے بھی کر لیے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ جملے میں نے آپ لوگوں کو کروا چکی ہوں، اور یہ بیک ایکسرسائز بھی آپ لوگوں نے کر لی ہے۔ اب یہ ہماری نظم پوری کمپلیٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی، اب ہم نیکسٹ لیکچر میں اپنا نیکسٹ جو ہے چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ ابھی آج کے لیے آپ کا کام صرف یہ کوسچن آنسرز ہیں، ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اوکے بیٹا جی، اللہ حافظ۔